Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل کی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ ہم انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف اوقات میں پیغمبر بھیجتے رہے۔ پیغمبر کا کام تھا جو کتاب جس پیغمبر کو دی گئی اس کتاب کے ذریعے تبلیغ کی جائے۔ یہودی تورات کے ذریعے تبلیغ کرتے تھے، عیسائی انجیل کے ذریعے، آج بھی وہ اپنی کتابوں کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاس سچی اور سب سے ستھری کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ بعض اوقات کتنے واقعات ایسے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، بڑے سے بڑا چور، بڑے سے بڑا ڈاکو، صرف قرآن کی تلاوت سن کر اللہ نے اس کے دل کی حالت بدل دی۔ یہ ہدایت کا ذریعہ نا، ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، کیونکہ قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا ڈراتا ہے لوگوں اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، یقین مانیے 2 گھنٹے لائٹ چلی جائے ہمارا حال و بحال ہو جاتا ہے، اور پھر یہی گرمی ہو، بندہ صرف یہیں کی گرمی، سورج کی گرمی، آپ تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو جائیں، انسان کی پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے۔ اور وہ جہنم کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کی تپش 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی، اتنی سخت، اور الیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان سن نہیں سکتا، اتنی سخت حالات ہیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے نا وہاں پر معراج کی رات، آپ نے دیکھا کہ مجھے جب جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو بڑی عجیب عجیب سزائیں وہاں دی۔ صرف ایک تو ہے نا کہ جہنم کی آگ کی سزا ہے، کہ جو آگ دنیا کی آگ 70 گنا ہے، یہ ایک الگ سزا ہے۔ پھر جہنم کی آگ کے اندر سزا کے درجے بڑے سخت ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے ایسے ہیں کہ ان کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنائے ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے اپنے وجود کو چیر رہے ہیں، یوں مارتے ہیں اور اپنا گوشت الگ کر دیتے ہیں۔ سود کھانے والے، غیبت کرنے والے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، خون کی نہر ہے اور اس کے اندر وہ تیر رہا ہے، وہ سخت گرم، اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر ہے، وہ جیسے نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ عورتیں ہیں ننگی وجود کھڑی ہوئی ہیں اور الٹی لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر، جنہیں عذاب دیا جا رہا۔ یہ سارے حالات حضور علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔ کیوں بتلائے؟ میں اور آپ سنیں اور اس جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ہم جہنم سے بچ گئے، نہ۔ عباد الرحمن کی صفت پڑھیے سورہ فرقان کے اندر، فرمایا کہ وہ نماز تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم
بڑے گنہگار بندے ہیں، اللہ ہمارے عملوں کو قبول کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور دوسری بات، جہاں جو میں نے کل آپ کو بتلایا کہ مشرکین مکہ نے ابو طالب، جناب ابو طالب، ہم حضرت ابو طالب کا نام حضرت جناب کہہ کر لیتے ہیں، بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی بڑی معاونت کروائی تھی دنیا کے معاملے میں۔ آپ کا ساتھ بنے حضرت، جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو ابو طالب نے بڑی معاونت کی، ہر جگہ ساتھ دیا، چلے، اگرچہ بڑے ان کی اپنی اولاد بہت زیادہ تھی، غریب انسان تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کا ساتھ بڑا دیا۔ لیکن ہماری تحقیق جو ہے، جمہور علماء اہل سنت کی وہ تحقیق یہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ بڑی واضح حدیث ہے بخاری کی کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، بھتیجے اگر میں یہاں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ جو سردار بیٹھے نا ابو جہل اور یہ انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ پورے مکہ میں مجھے بدنام کریں گے۔ ابو طالب نے موت کے ڈر سے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہدایت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں جی۔ اور حضرت علی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان عمک الزال قد ماتا، حضرت علی کے والد ہیں۔ آج لوگ، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ ایمان ابو طالب پر بحث کرنے پھرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، مبالغے کرنے پر تیار ہیں، مناظرے، جس کا سگا والد ہے امیر المومنین، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ مومن نہیں ہے، جنازہ نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا علی ایک گڑھا کھودیے، یعنی قبر کی نما بنائیے، اور کپڑے میں لپیٹ کر، نہ غسل دیا گیا، نہ کفن مسنون کفن ہوا، نہ جنازہ پڑھا گیا، تو پھر یہ واضح علامات ہیں۔ اس کے اوپر مبالغے کرنے، آج اہل سنت کے سٹیجوں سے، خاص طور پر بریلوی علماء کی، وہ بہت زیادہ اس کو اٹھاتے ہیں، یہ اہل تشیع سے یہ عقیدہ آیا، تو وہ ان کی بخشہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں۔ امامت کا جو درجہ ہے نا 12 امام، سب سے پہلے امام کون ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ۔ اور امامت کا درجہ نعوذ باللہ نبوت سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی کا مقام امام الانبیاء سے اعلیٰ ہے، نبوت کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور امام کی پشت کے اندر، امام کے نسب کے اندر کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے، سارے مسلمان۔ حالانکہ یہ تو کوئی عیب والی بات نہیں ہے، نبی کے گھر کافر بیٹا ہو سکتا ہے، نبی کے گھر بیوی کافر ہو سکتی ہے، نبی کا والد، ابراہیم کا والد کافر ہو سکتا ہے، تو اس میں حضرت علی کا والد اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ ابو طالب نے یہ ساری بات ہوئی، تو اس کے بعد حضرت عمر نے رائے دے دی تھی یہاں پر کہ اللہ کے نبی اگر ہم اور اٹھ جائیں اور یہ لوگ بھی ہٹ جائیں، کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب تنبیہ کی نا کہ یہ تائید ہوئی کیسے ہے کہ صحابہ کو اٹھا کر ان کافروں کو بٹھائیں گے، اب یہ تنبیہ بڑی سخت تھی۔ اور حضرت عمر جیسے صحابی جسے دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا خوف خدا تھا، روتے روتے آ گئے یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ تو رائے میں نے دی تھی، میری بھی تائید اس رائے کے ساتھ تھی کہ صحابہ کو اٹھا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ اللہ جی میں سے پوچھئے، میں بڑا ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ والی آیات اتار دی کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے، جہالت، نادانی کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کبھی اس کے پکڑ نہیں کیا کرتے۔ پھر صحابہ کا اعجاز دیکھیے، اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ پھر یہاں تو یہ ماقبل واقعے کے ساتھ خاص ہے یا مستقل مضمون ہے۔ دوسرا آگے اللہ فرمائیں گے سلام علیکم، میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ سے کہیے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ! اعزاز اگر حاصل ہوا ہے تو صحابیات میں خاص طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا ہے۔ جبریل امین تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ عائشہ کو سلام کرتے ہیں، اللہ ابو بکر کو سلام۔ حضرت ابو بکر نے جب ٹاٹ کا لباس پہنا تھا اور جب سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ کے جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے یار سے پوچھئے، خدا پوچھتا ہے اس حالت میں راضی تو ہیں؟
اللہ سے ناراضگی تو نہیں ہے کہ ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا؟ حضرت ابوبکر رونے لگے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، میں اللہ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور میں اللہ بڑے فخر کر رہے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے جی۔ تو اللہ نے کہا سلام علیکم، یا تو ڈائریکٹ سلام ہے یا اللہ کی طرف سے تمہیں سلامتی کی خوشخبریاں ہوں۔ پھر تیسری بات یہاں جو کہی وہ یہ ہے کہ من عامل منکم سوءا بجہالت، جو بندہ برا کام کر بیٹھے نادانی میں۔ اب اس نادانی کا کیا مطلب ہے جی؟ نادانی کا مطلب یہ ہے، یہ قانون سمجھ لیجئے گا، اللہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں توبہ اس بندے کی جلدی قبول کرتا ہوں جو لا علمی میں گناہ کر بیٹھے۔ لا علمی کیا ہے؟ ایک لا علمی تو یہ ہے کہ بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، کسی ایسے گناہ ہو گیا جس کو علم نہیں ہے گناہ ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن مجھے اور آپ کو جب پتہ ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، جوا لگانا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے گناہ ہے اور ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم مسند احمد کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے ساری مخلوقات کی روحوں کو پیدا کر دیا، ہر چیز پیدا کر دی، تقدیر لکھ دی، قلم خشک ہو گیا، اللہ نے آخری بات جو لکھی وہ یہ لکھی کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے گا میں تیری پکار کا جواب بھی دوں گا، جب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں پر فخر کر کے کہتے ہیں میرا بندہ ہے، کم از کم میرے بندے کو اتنا تو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں پر پکڑ سکتا ہے اور وہی اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک دن گزرتا ہے، 2 گھنٹے گزرتے ہیں، بندہ پھر گناہ کر دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے اللہ جی معاف کر دو، اللہ پھر معاف کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ انسان اگر حیران ہو کہ کتنی بار اللہ معاف کریں گے، فرمایا کہ اگر دن میں انسان 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ کبھی تانا نہیں دے گا۔ بڑھاپے میں توبہ کرے، اب توبہ کی فکر ہوئی ہے نہیں، جب کرو گی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مفتی صاحب نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بات لکھی کہ توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ پچھلے جو آپ کے ذمے حقوق ہیں اس کو پورا کیجیے۔ حقوق 2 ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ کون سے ہیں جی؟ نمازیں رہتی ہیں، میں آپ کو کئی بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب خطا کار ہیں، کوئی نہ کوئی نمازیں بالغ بلوغت سے لے کر، لڑکے کی عمر 12 سال ہے کم از کم بلوغت کی، لڑکی کی عمر کم از کم ہے 9 سال، 9 سال کے بعد کوئی بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ 15 سال میں دونوں بالغ شمار کیے جائیں گے۔ تو 15 سال سے بھی کوئی اندازہ لگائے تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو قضا کرنے کی کوشش کیا کریں، جن کی زیادہ عمر گزر چکی ہے انہیں اگر احتمال ہے کہ میرے بچپن یہ حصہ جو تھا 15 سال سے 20 سال میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ علماء نے لکھا ہے قضا نماز کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے 3 مکروہ اوقات کے چھوڑ کر، اس وقت پڑھیں، صبح کے وقت پڑھیں، پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، البتہ فجر اور عصر کے بعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ سر عام نہ پڑھیں۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا، قضا نماز کا سر عام پڑھنا یہ مومن کے حصے میں عیب ہے، یہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کے بعد جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اب 2 وجہ ہیں، عصر کی نماز ہوئی ہے، اب عصر کے بعد سنتے تو ہیں نہیں، ایک نمازی کھڑا ہوا وہیں پر کھڑے ہو کے اس نے نماز باندھ دی۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں ایک پہلا گمان تو یہ جائے گا کہ یا تو اس کا امام پر اعتبار نہیں تھا، اس نے ایسے کھڑے دوبارہ، یا اس کی نماز میں کوئی خلل آیا ہے، وہی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کثر کی نماز کو غلطی ہو گئی، اور یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ نماز میں غلطی ہو جائے۔ اور اگر وہ یہ پتہ بھی ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے تو مومن کے حق میں قضا سر عام پڑھنا بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں،
چھپ کر پڑھنی چاہیے کہ بھئی میری کوئی قضا نہیں ہوئی ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور عشر کے بعد مغرب کو سنتے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، قضا پڑھتے رہو، پہلے کو پڑھتا رہے، سنتے نفل بندہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز بھی آپ قضا کریں تو انشاءاللہ اگر آپ نے شروع کر دی، علماء نے بڑا محدثین نے واضح لکھا ہے، اگر بندے نے شروع کر دی اور ساری نمازیں نہ پڑھ سکا تھا اور اس نے گمان کر کے اگر وصیت نہ بھی کر سکا تو انشاءاللہ اللہ اس کی پچھلی نمازیں معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے نا، زکوٰۃ ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، یہ واجبی حق ہے۔ حج رہتا ہے تو حج کریں، اگر کسی بندے کا قرض دینا ہے، کسی کا مال دینا ہے، یہ معاملات لکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے پر ایک رات بھی ایسی نہیں آنی چاہیے کہ اس کے پاس وصیت لکھی نہ پڑ جائے کہ میرے یہ مال ہے، اگر اس کے کوئی معاملات ہیں، نہیں ہیں معاملات ہیں تو وصیت واجب ہے، اگر معاملات نہیں ہیں تو وصیت سنت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں کہ توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اللہ یہ باتیں مسلمانوں کے لیے ذکر کرتا ہے، آپ صرف ترجمہ دیکھیے اور سارا خلاصہ یہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر، ہمارے دلائل پر، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، آپ بشارت دے دیجئے، سلام علیکم، تمہاری اوپر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلام دیتے ہیں، اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے اپنی رحمت کو، واجب کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو کہ جو بندہ مجھ سے جب بھی جس حالت میں جب چاہے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں نے یہ رحمت اپنے ذمے لے لی ہے۔ ان رحمتی غضبت غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت غالب ہے میرے غصے پر، انہو من عمل منکم سوءا، اور بے شک وہ بندہ من عمل منکم جس نے عمل کیا تم میں سے سوءا برا عمل کرنا، کیسے عمل کیا، کب عمل کیا، بجہالت نادانی کی وجہ سے عمل کر بیٹھا، غلطی سے عمل کر بیٹھا، ذہن کے اندر نہیں تھا یا ذہن میں مسئلہ پتہ تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد رجوع کر لیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، واصلح، اور اپنی اچھی طرح اصلاح کر لی، اگر عقیدے میں غلطی تھی عقیدے کی اصلاح کر لی، اگر عمل میں غلطی تھی، حقوق اللہ میں کمی تھی، حقوق اللہ میں کمی پوری کر لی، حقوق العباد میں کمی تھی، حقوق العباد کی کمی پوری کر لی، کسی کا حق دینا تھا حق دے دیا، گھر کے والوں کی کمی تھی اس کو پورا کر دیا، بہرحال جس لحاظ سے بھی اس میں کمی تھی اس نے اپنی اس کمی کو دور کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اعلان کرنے لگے ہیں پس اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس لیے کہ بے شک اس کا پروردگار غفور الرحیم، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ جی آپ یہ باتیں، یہ قرآن مجید کیوں اتارا، یہ آیتیں کیوں بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ اسی طرح نفصل الآیات، اپنی آیتیں بڑی واضح اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم اپنی آیات کو، اپنے دلائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ کھل جاوے راستہ مجرم لوگوں کا، ہٹ جائیں وہ اس راستے سے، پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کی آیتوں سے ڈر جائیں، اللہ کی طرف سے ڈراوے سے ڈر جائیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لے، فرمایا وہی بندہ کامیاب ہوگا، جس نے اپنی آخرت نہ سنواری، دنیا کی زندگی کے اندر مگن رہا، فرمایا وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں